اچھا جی، آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں ایک اوپننگ سٹیٹمنٹ دے دوں پھر آپ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام میڈیا کے دوستوں کا، تمام ہمارے الیکٹرانک پرنٹ میڈیا کا، اور ساتھ میں میرے خیال ہے کو سوشل میڈیا کے لوگ ہوں گے ان کا بھی شکریہ کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ آ کے کم از کم انٹریکشن ہماری ہوئی. بنیادی طور پہ آج میں کوہاٹ آیا تھا کہ اپنے پولیس والوں کے ساتھ ملاقات کروں، ان کے معاملات کا جائزہ لوں، اپنے لوگوں کو بتاؤں کہ ہماری پولیس کی بنیادی اسٹریٹجی یا ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے، اور ساتھ میں ان کے کوئی ایسی چیزیں ہوں جو بطور انسپیکٹر جنرل آف پولیس میری ذمہ داری بنتی ہیں اور مجھے کرنی چاہیے، اس کو بھی میں سن لوں. اس کے علاوہ ابھی آپ لوگوں سے پہلے مشران، ملکان اور معززین جو تھے پورے کوہاٹ ڈویژن کے، کمشنر صاحب بھی موجود ہیں، ڈی آئی جی صاحب، ان تمام کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ باتیں کی. کرم اور اگزئی، کرک، ہنگو، کوہاٹ، تمام کے جو لوگ تھے، بات چیت ہماری ہوئی ان سے، اور علاقے کے لوگوں سے تعاون کا ہم نے کہا، اور ان کو یہ بتایا کہ جو کرائم ہے، جرائم ہے اور دہشت گردی ہے، اس کے خاتمے کی ذمہ داری خالی پولیس کی نہیں ہے، پولیس کے ساتھ عوام بھی اس کے اندر اتنی ہی بڑی سٹیک ہولڈر ہے، اور عوام کے تعاون سے ہی جرائم کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے اور دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہو سکتا ہے. خیبر پختونخوا پولیس نے قربانیاں ضرور دی ہیں، مگر خیبر پختونخوا کی عوام نے بھی قربانیاں دی ہیں. خیبر پختونخوا کے جو جرنلزم کے فیلڈ میں لوگ ہیں انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. خیبر پختونخوا کے جو فوج میں لوگ شامل ہیں، فرنٹیئر کور میں شامل ہیں، سیاسی جماعتوں میں شامل ہیں، انہوں نے بھی قربانیاں دی ہیں. تو یہ ہم سب کی مشترکہ جنگ ہے اور ہم سب نے مل کے انشاءاللہ اس جنگ کو جیتنا ہے. اچھا، آئی جی پی صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ آج بہت اہم آپ کا یہ ایونٹ تھا، اس میں 5 اضلاع کے عمائدین موجود تھے. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اور بات چیت بھی ہو رہی تھی امن کے حوالے سے، میڈیا کو ذرا تھوڑا سا علیحدہ رکھا گیا اور آپ نے آج ابھی بریفنگ دی ہے. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ کوہاٹ میں بہت بہادر اور دلیر ایس ایچ او ہیں، امجد، عرفان، ہمایوں اور بہت سارے ایس ایچ اوز، لیکن آخر وجہ کیا ہے کہ جرائم پہ کنٹرول نہیں ہو رہا؟ کیا نفری کی کمی ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، دیکھیں، جو مشران، ملکان یا عمائدین کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، 5 اضلاع کے موجود تھے یہاں پہ. ترتیب کچھ جو یہاں بنائی گئی تھی وہ اسی طرح سے تھی کہ ہم ملاقات کریں گے تو مشران کا الگ سیشن تھا اور میڈیا کا الگ سے بریفنگ سیشن تھا، تو وہ ان سے بات چیت ہماری ہو گئی. اب آپ کے ساتھ ہمارا بریفنگ کا سیشن ہے اور آپ کے لیے بالکل سرائے عام ہے کہ جو آپ سوال پوچھنا چاہیں. ایس ایچ اوز جن کا آپ نے نام لیا، نیچرلی میں ان سے واقف نہیں ہوں. جرائم پہ کنٹرول کرنے کی آپ نے بات کی، میں ابھی ایک اس کے فوراً بعد آپ سے جو بات ہو رہی ہے اس کے فوراً بعد ایک بریفنگ میری کرائم کے اوپر ہے. 5 اضلاع کے ڈی پی اوز اپنی اپنی بریفنگ بھی دیں گے، لیکن جو میں پچھلے 3 مہینے کی ان کی دیکھ کے آ رہا ہوں وہ الارمنگ سچویشن نہیں ہے، اور چیزیں ایسی ہیں کہ اسٹریٹ کرائم کے اندر یا باقی چیزوں کے اندر کنٹرول ہے، اور جو نفری کی کمی کی آپ نے بات کی وہ بلا شبہ ایک حقیقت ہے. آج کی جو ہمارے عمائدین کے ساتھ بات ہوئی انہوں نے بھی اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا. ڈی پی اوز موجود ہیں، ان کو میں نے کہا کہ کیس اپنا بنا کے بھیجیں، لیکن بہرحال نفری کی کمی ہونا یا وسائل کا کم ہونا ہمارے لیے کوئی جواز نہیں ہے. جرائم پہ بہرحال کنٹرول ہونا چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ جرائم کی کوئی تشویشناک صورتحال کوہاٹ کی بالکل نہیں ہے. سر، کوہاٹ میں تو ہم دیکھ رہے ہیں 3-4 ماہ سے یہ قتل عام دن بدن جو ہے قتل یہ بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس میں جو قتل کر رہے ہیں وہ ملزمان ابھی تک نہ گرفتار ہو چکے ہیں. روزانہ آج بھی ایک کیس ہوا ہے جو جواکی کا علاقہ ہے، وہاں پر ایک بندے نے اپنے باپ کو اور بیوی بیٹے کو قتل کیا ہے. اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا ایک مجرم بھی گرفتار نہیں ہوا ہے. میں اس حوالے سے چیک کروں گا، جو ڈی آئی جی صاحب زیادہ بہتر طور پہ بتا سکتے ہیں، میں ان کو بھی کہوں گا کہ یہ آپ سے بات کر لیں اس حوالے سے. لیکن جو
قتل ہو رہے ہیں اس کے اندر جو میرا خیال ہے 99% قتل جو ہیں یا دشمنی کی بنیاد پہ یا گھریلو ناچاکی کی بنیاد پہ یا ذاتی وجوہات کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں، یعنی اس میں دہشت گردی کا عنصر موجود نہیں ہے۔ دہشت گردی کا ایک واقعہ جس میں ہمارے پولیس کا ایک جوان پولیو ڈیوٹی کے دوران شہید ہوا وہ موجود ہے، وہ میرے علم میں ہے۔ اس کے علاوہ دہشت گردی میں کسی عام عوام کا وکٹمائز ہونا وہ میرے پاس میری علم میں بھی نہیں ہے اور شاید ریکارڈ پہ بھی نہیں ہے۔ لیکن جو آپ بات کریں گھریلو ناچاکی، لڑائی جھگڑا، دشمنی، اس کی بنیاد پہ اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو ہے پریونشن، اور آج جو عمائدین کے ساتھ ہماری بات ہوئی اس میں میں نے ان سے یہی کہا کہ جو ہماری DRCs ہیں، جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کونسلز ہیں، وہاں پہ دشمنیوں کی وجوہات کو ختم کیا جائے تاکہ دشمنیاں ختم ہو جائے، تاکہ ایک قتل اور اقدام قتل ختم ہو جائے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ جو لوگ قتل کے مرتکب ہیں، آپ نے بتایا کہ جواکی کے علاقے میں ہوا واقعہ جس میں گھر کے اپنے فرد نے گھر کے اپنے فرد نے اپنے ہی باپ کو یا اپنے ہی گھر کے دوسرے افراد کو انہوں نے وہ کیا، تو اس کے اوپر بالکل ایکشن ہونا چاہیے اور انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ اچھا سر، کوہاٹ پولیس سے ہم بہت حد تک مطمئن ہیں، کچھ خامیاں ضرور ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، لیکن لینڈ مافیا کے خلاف جو آپریشن شروع ہے بہت حد تک حوصلہ افزا ہے، آئس مافیا کے خلاف بھی ہے، لیکن یہاں پہ جو جس طرح بھائیوں نے قتل اور 302 کی بات کی، یہاں پہ رزینامے بہت جلد ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ملزمان دوبارہ مارکیٹ میں اویلیبل ہوتے ہیں، پھر وہی لوگ پھر اسی طرح دھنداناتے پھرتے ہیں۔ جو سب سے بڑا فلا ہے وہ یہ ہے کہ حکومت کی ریٹ یہاں پہ یہ بات بڑی تشویشناک ہے کہ جب رزینامہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ عدالت کے اندر بھی ہو، تو حکومت کی طرف سے اس کیس کو پرسو نہیں کیا جاتا، اگر بس رزینامہ ہو گیا تو بس ملزمان بری ہو گئے اور بس سائٹ پہ ہو گئے، تو وہ دوبارہ پھر مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، پھر بدماشی کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے جو حکومتی ذمہ داری ہے اس کے حوالے سے وہ ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ دیکھیں، راضی نامہ کیوں ہوتا ہے؟ راضی نامہ ہوتا ہے کہ قانون میں ایک کلاز موجود ہے، یہ قصاص و دیت آرڈیننس کا حصہ ہے۔ راضی نامہ ہونا یا قصاص لے گا یا دیت لے گا، راضی نامہ جو ہے وہ دیت کی صورت ہے۔ قانون میں اگر ایک گنجائش موجود ہے تو نہ پولیس کے پاس کوئی اختیار رہ جاتا ہے اس گنجائش کو استعمال کرنے کا یا نہ کرنے کا، نہ عدالت کے پاس رہ جاتا ہے۔ یا تو ہم قانون سے نکال دیں کہ کوئی دیت کا اینگل یا پہلو موجود ہے۔ جب تک یہ قصاص و دیت آرڈیننس نہیں آیا تھا تو اس وقت تک اسٹیٹ جو ہے وہ رسپانسبل تھی اور راضی نامے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا تھا۔ قصاص و دیت کے بعد ابھی راضی نامے کا ایلیمنٹ آ گیا ہے۔ اب یا تو قانون چینج ہو، میں تو نہیں کہتا ہوں کہ قانون چینج ہونا چاہیے، کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ قصاص و دیت آرڈیننس اور راضی نامے کی وجہ سے لمبی دشمنیاں جو ہے وہ ختم بھی ہوئی ہیں۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ راضی نامے کے نیگیٹو پہلو ہی ہے، پازیٹیو بھی پہلو ہیں۔ اس کو سوسائٹی دیکھے اور اس کے اندر پھر اگر قانون میں کوئی امینڈمنٹ، اس کو ترمیم کی ضرورت سمجھی جاتی ہے ضرور وہ کر دیں۔ سر یہاں پہ DRC پچھلے 2-3 مہینے سے سیاست کی نظر چڑھی ہے، جیسے آپ نے بات کی کہ یہاں پر بہت سے مسائل حل ہو رہے ہیں، لیکن یہاں پر DRC جو ہے سیاست کی نظر چڑھی ہے، جتنے ممبران ہیں سب سیاسی آ رہے ہیں، سب PTI والے حکومتی پارٹی والے بیٹھے۔ میں کامنٹ اس بارے میں شاید اس وقت نہ کر سکوں کیونکہ مجھے DRC کی کمپوزیشن کا نہیں پتہ ہے۔ کرم کی اور اورکزئی کی DRC کے ممبران آج مجھے جو ملے ہیں انہوں نے بڑی حد تک اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ جو یہاں کی اگر کوہاٹ کی DRC ہے اس کے لیے DPO صاحب نامینیشن کس نے کرنی ہے؟ DPO نے کرنی، تو DPO نے نامینیشن کرنی ہے، تو میں اس میں DPO صاحب کو یہی وہ کہوں گا کہ اس میں نیوٹرل لوگ، علاقے کے ایسے لوگ جو کہ معززین ہوں لیکن کنٹروورشل نہ ہوں، جن کے اوپر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، ایسے لوگوں کو ان کی سلیکشن ہونی چاہیے اور ان کا جو طریقہ کار ہے اس کو قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ سر یہ کوہاٹ پولیس لائن جو نئی جگہ شفٹ ہوئی ہے وہاں پر جتنے بھی پولیس اہلکار ابھی موجود ہیں، جی جتنے بھی ہیں، جی، ڈونٹ نو، تو وہاں پر ان کے لیے نہ کوئی کھانے پینے کے لیے کوئی کینٹین ہے، نہ علاج معالجے کے لیے کوئی ڈسپینسری ہے، وہ بہت بری حالت میں ہے۔ ضرور کریں گے جی سہیل، کینٹین کا چیک کر لیں، علاج معالجے کے لیے کوئی چھوٹی ڈسپینسری وغیرہ کا کر لیں، ضرور کریں گے جی، انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ شکریہ۔
آپ لوگوں کے پاس سوال نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ پولیس والی ٹھیک کام کر رہی ہے. سوال تو بہت ہے، سوال بہت ہے، لیکن اصل میں سوال تو بہت ہے. کر دیں. یہی مسئلہ ہے سر فاٹا جب مرجر ہوا ہے ہاں. تو کوہاٹ کے جو قبائلی علاقے ہیں ٹرائبل سب یہاں پر قانون کی عملداری نظر نہیں آ رہی. آج 3 قتل ہوئے تھے، لوگوں نے پولیس کو نہیں چھوڑا، پوسٹ مارٹم کے لیے بھی نہیں چھوڑا، اور پولیس کہاں پہ، کس جگہ؟ وہ جوا کی جو آپ نے بات کی مجھے، وہ گھر کے اندر کا ہی آپ بتا رہے ہیں کہ تنازع ہے کہ باپ بیٹے نے باپ کو. سر وہاں پر پولیس کی ریٹ نہیں ہے نا، ملزم جو ہے ملزم علاقہ معاہدین کے ساتھ ابھی وہ وہاں پر موجود ہیں، انہوں نے گرفتار کیا ہے، انہوں نے اپنے وہ تو سر پوسٹ مارٹم کے لیے لوگ نہیں چھوڑتے، پولیس کو واپس کر رہی ہے کہ آپ نہیں. دیکھیں بات جو آپ کر رہے ہیں نا وہ ہے مائنڈ سیٹ کی، وہ ایک ذہن کی اور سوچ کی بات ہے. ٹرائبل ایریاز جتنے بھی ہیں وہ ہمیشہ سے آزاد رہے ہیں. اس کے اندر جب 2019 سے پہلے جب تک کہ انضمام نہیں ہوا تھا، انضمام کب ہوا جی؟ 2018 میں. انضمام سے پہلے بھی مکمل طور پہ قبائل ذہنی طور پہ آزاد تھے. انضمام کے بعد بھی ابھی تک ان کا مائنڈ سیٹ چینج ہوتے ہوتے ٹائم لگے گا. ہم نے اسی وجہ سے بہت زیادہ ایگریسو سٹائل آف پولیسنگ بھی نہیں کی. ہم نے لیویز خاصدار کو ہم نے ضم ضرور کیا، ہم نے ان کے اوپر زور نہیں دیا کہ یہ والی وردی پہنے. ان کی جو ٹرائبل اپنی کالی شلوار قمیض ملیشیا شلوار قمیض تھی ان کو وہ کمفرٹیبل تھے، ہم نے کہا چھوڑ دیں، جیسے ہے وہ ٹھیک ہے. قبائل کے اندر بہت ہی آرام سے طریقے سے ہم جا رہے ہیں. ہم ایک دم زبردستی گھسیں گے اس کا ریئیکشن آ جائے گا، ہم ریئیکشن نہیں چاہتے. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ لوگ اپنے علاقے میں پوسٹ مارٹم کے لیے نہیں چھوڑتے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور اگر باپ اور بیٹا اور قتل بھی گھر کا ہو رہا ہے، علاقے کا عمائدین ہے وہی اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں، وہی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو الٹیمیٹلی دیکھیں قانون کی ذمہ داری یا ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ، پولیس کے ساتھ لوگوں کا بڑا فرض ہے. لوگوں کے بغیر پولیس نہیں چل سکتی ہے، دھکے سے زبردستی ہم کام نہیں کرا سکتے. یہ پبلک ریپرزنٹیٹیوز، علاقے کے جو مشران ملکان، جو کسی کو نکت ملتی ہے، کسی کو کچھ اور سسٹم، وہ سارے مل کے ہی قانون نافذ کو کر سکتے ہیں. تو قانون ریٹ آف دی گورنمنٹ جس کو آپ بات کریں وہ ایک مختلف چیز ہے. جرم ہوتا ہے، پولیس کا کام FIR رجسٹر کرنا، اس کے بعد پھر اس کو پروسیکیوٹ کرنا. قانون میں اگر موجود ہے کہ دیت ہو سکتی ہے، پولیس کچھ نہیں کر سکتی. تو آپ یہ سمجھیں کہ کچھ حدود و قیود ہیں معاشرے کی اور سوچ کی اور ذہنوں کی، لیکن وقت کے ساتھ چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا IGP صاحب، یہاں پر تھانوں کو کافی زیادہ اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، نئی بلڈنگیں تعمیرات کی ہو رہی ہیں یہاں پر کوہاٹ اور جنوبی اضلاع میں، لیکن جو چیک پوسٹوں پہ جوان موجود ہیں وہ ہم میں سے ہی ہیں اور ہمارے ہی آلریڈی وہ ہماری عوام میں سے ہی ہوتے ہیں، وہ محفوظ نہیں ہے. وہاں پر لائٹنگ کا مسئلہ ہے، وہاں پر پانی کا مسئلہ ہے. کوہاٹ اور جنوبی اضلاع کی جتنی بھی چیک پوسٹ ہیں اس میں ایک چیک پوسٹ جو گلشن آباد کے پاس ہے، جو پشاور اور کوہاٹ کو ملانے والا وہ ایک چوک ہے وہاں پر گلشن آباد KDA کے پاس، وہاں پر بھی بڑی بری صورتحال ہے. جوانوں کے لیے پانی کا مسئلہ اور لائٹنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، اور تاریکی میں ہی اٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. جب وہ محفوظ نہیں رہیں گے ہماری عوام کو کیسے آئی ایگری بالکل ٹھیک ہے. انشاءاللہ جو بھی ہم کر سکتے ہیں، DPO موجود ہیں، انشاءاللہ ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. بہت شکریہ جی.